ناظرین، ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ جو ہر روز کی جو خبر ہو اسے تھوڑا سا ڈی مسٹیفائی کرنے کے لیے، جو ہیڈ لائن سے پرے کی خبر ہوتی ہے، اس سے پیچھے کی بات ہوتی ہے، اسے تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کے لیے آج کی جو ایک نمایاں خبر دیکھنے میں آئی وہ یہ تھی کہ چودھری فواد حسین صاحب نے کل کے ایونٹس کے اوپر یہ بتایا کہ کابینہ کا جو اجلاس آج ہوا اس میں پرائم منسٹر صاحب نے بڑی خفگی کا اظہار کیا کہ جو اپوزیشن کے جلسے جلوس اور ریلیاں ہوئیں تمام ملک میں، ان کو روکنے کے لیے کنٹینر کیوں لگائے گئے. ان کو آپ کو ہونے دینا تھا تاکہ یہ ایکسپوز ہوتے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی ریلیز تھیں. تو کل کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کل جو ریلیاں منعقد کی گئیں یہ تھیں، کل 25 جولائی تھی، اور اس دن موجودہ حکومت جو ہے یہ معارض وجود میں آئی تھی ایک عمل کے نتیجے میں جسے انتخابات کا نام دیا گیا. اپوزیشن جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ انتخابات کا عمل نہیں تھا، یہ سلیکشن کا عمل تھا جس میں کسی مخفی طاقت نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ موجودہ حکومت کو معارض وجود میں لانا ہے، لہٰذا ہر قسم کی جو ہے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے اس حکومت کو بنانے کے لیے. اور اس سلسلے میں انہوں نے 25 جولائی کے دن کو مارک کیا تھا، اس کو یوم سیاہ کا نام دیا. اس کے مقابلے میں حکومت نے اس کو یوم تشکر کا نام دیا. فرق ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یوم سیاہ کی ریلیاں تو پورے ملک میں منعقد ہوئیں، یوم تشکر کس نے منایا اس کا ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، سوائے کہ کچھ کیبنٹ منسٹرز ٹی وی پہ آ کے بار بار یہ کہتے رہے یا اپنے ٹویٹر جو ہے اکاؤنٹ سے کچھ ٹویٹس کرتے رہے. عوامی سطح پر ہمیں اس کا کوئی خاص جو ہے وہ نظر نہیں آیا، اس لیے کہ میرا خیال ہے کہ عوامی سطح پر تو معافی چاہتی ہوں، شاید کوئی اتنا تشکر کے جذبات پائے نہیں جاتے ہیں جس کا زیادہ جو ہے وہ کریڈٹ جاتا ہے موجودہ حکومت کی معاشی پالیسیوں کو، جس کی وجہ سے عوام کے حالات جو ہیں انتہائی ناگفتہ بہ ہو چکے ہیں. مہنگائی کا دورہ ہے، اور اس کے علاوہ انہی پالیسیوں کی وجہ سے بہت سا بزنس جو ہے وہ ٹھپ ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ نچلے طبقے کے بے شمار افراد جو ہیں وہ ان کے پاس اس وقت روزگار نہیں ہے. تو ان حالات میں ان کا یوم تشکر منانا جو ہے وہ قابل بعید از قیاس لگتا ہے، اور ایسا ہوا بھی نہیں. یوم سیاہ کی جہاں بات کی جائے تو اپوزیشن کا یہ پوائنٹ آف ویو تو بالکل درست معلوم ہوتا ہے کہ اس حکومت نے بنیادی حقوق کا تو بالکل کوئی تحفظ جو ہے، تحفظ کو تو آپ چھوڑ دیں، یہ بنیادی حقوق کی بات کرنے والے کو بھی جو ہے وہ اپنا ولن سمجھتی ہے یہ حکومت. اور یہ ایسا اب سے نہیں ہے، خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے وہ تب بھی جو انسانی حقوق کی بات کرتے تھے ان کو لبرل کا نام دے کے ان کو کہتے تھے اسکم آف ارتھ ہیں، اور ان کو تو جو ہے سب کو مار دینا چاہیے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے. اپنی مخالفت، سیاسی مخالفین کے بارے میں بھی پی ٹی آئی جو ہماری حکومتی جماعت ہے اس کا یہی خیال ہے کہ ان کو ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک وفاقی وزیر نے کہا کہ 5000 لوگوں کو جو ہے وہ مار دیا جائے. اگلے دن انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں نے غلط کہا، میرا خیال تھا کہ پہلے ان کو جیپوں سے باندھ کے گھسیٹا جائے اور پھر مار دیا جائے. تو یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں، اور جو لوگوں کے اظہار رائے اور لوگوں کے معلومات حاصل کرنے کے حقوق کی بہت ہی بریزنلی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. کچھ پرسنالٹیز ایسی ہیں جن کو مکمل میڈیا بلیک آؤٹ جن کا کر دیا گیا ہے، جس میں سابق صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں اور نون لیگ کی لیڈر مریم نواز شریف صاحبہ ہیں. اس کے علاوہ ایک اور سیاسی اینٹی جس کا بلیک آؤٹ کیا گیا ہے وہ ہے پی ٹی ایم، پشتون تحفظ موومنٹ. دو ہمارے اراکین اسمبلی پشتون تحفظ موومنٹ کے ارکان ہیں، ان کو جو کہ ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان سے منتخب رکن اسمبلی ہیں، ان دونوں کو قید کیا گیا ہے. پچھلے تقریباً 2 ماہ ہونے کو آئے ہیں، اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ جیل میں ان کے حقوق کس حد تک پورے ہو رہے ہیں. جو لاسٹ ان کے وکیل کا ایک بیان سامنے آیا تھا تقریباً 1 ماہ پہلے، اس میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان کے جسم پر تشدد کے نشانات موجود ہیں، جس کے بارے میں انہوں نے یہ وضاحت کی کہ وہ جیل میں تشدد نہیں ہوا، جیل میں آنے سے پہلے ان پر شدید بہیمانہ تشدد
کیا گیا تھا. اب یہ سب باتیں میڈیا پر کہنا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہو گیا ہے. جو ان سیاستدانوں کی وہ بات کرتے ہیں کہ کچھ سیاستدانوں کو میڈیا پہ نہ دکھایا جائے, اس کی توجہ یہ دی جاتی ہے کہ یہ چونکہ کنوکٹڈ ہیں اس لیے نہ دکھایا جائے. تو معذرت کے ساتھ شاید ان کی معلومات اتنی نہیں ہیں, تو انہیں بریف کرنے کے لیے میں خان صاحب کو خاص طور پہ, کیونکہ خان صاحب آپ کے ارد گرد جو ٹولہ ہے اس کی معلومات میرا خیال ہے کہ مائنس منفی میں ہوں گی, اور آئی کیو بھی اتنا ہی ہے, کیونکہ وہ آپ کو جیسے بریف کرتے ہیں آپ کی اسپیچز سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں سے جو جہالت اور بے علمی ہے وہ ٹپکتی ہے. تو آپ کائنڈلی یا تو اس ٹولے کو تبدیل کریں اور یا پھر خود پڑھنا لکھنا شروع کر دیں. تو شاید آپ کو تو انسانی حقوق کے بارے میں عرض کر رہی تھی کہ جو انسانی حقوق ہیں, ایک تو وہ آپ کے ولن نہیں ہوتے, وہ کسی بھی ملک کا ولن نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کسی بھی ملک کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں جو انسانی حقوق کے علمبردار ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز انسانی حقوق کے بالکل خلاف ہے کہ آپ کسی کو بلیک آؤٹ کر دیں, چاہے وہ کنوکٹڈ ہے یا کنوکٹڈ نہیں ہے. اگر آپ کا آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا تو ان کو جلسے کرنے کی اجازت نہ ہوتی. اگر وہ جلسے میں کوئی کئی ہزار لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں تو ٹی وی پر آ کر کیوں بات نہیں کر سکتے ہیں؟ اور اگر کنوکشن کی ایسی بات ہے تو ایک شخص جس نے پاکستان کے معصوم لوگوں کو, معصوم بچوں کو مارا, قتل کیا اور صحافیوں کو دھمکیاں دیں اور آخر وقت تک یہ کہتا رہا کہ ہم نے یہ کیا ہے اور ہم یہ کریں گے, احسان اللہ احسان, اس کو ٹی وی پہ بٹھایا گیا, آپ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. جو کہ کنوکٹڈ دہشت گرد ہیں, جو جیلوں میں ہیں, جو مہاراجوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں, ان کا ہم نے ان سے کبھی نام نہیں سنا کہ خان صاحب کو ان کے اوپر کوئی تکلیف ہوئی ہو کہ ان کو کیوں اتنا ترجیحی سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ بہت ہی پیٹی یہ ان کا نظریہ ہے, بہت ہی پیٹی لوگ ہیں. ان کی صرف اور صرف ذاتی پرخاش کی بنا پر یہ اس قسم کے نعرے بلند کرتے ہیں, اور جو سوچ سمجھ والے لوگ ہیں انہیں سوچنا سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ طبقاتی مساوات کے اتنے ہی حامی تھے تو 300 کنال کے بنگلے میں کوئی اکیلا شخص طبقاتی مساوات کا حامی بن کر تو نہیں رہ سکتا. شاید ان کو وہاں پر بھی کچھ بیرکیں بنانی پڑیں, یا شاید کچی آبادی کوئی دینا پڑے. بہت بہت شکریہ.